बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, अपोजिशन काफले इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान खान घर चले जाएंगे। सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद का बड़ा दावा। 25 पार्लियामेंटेरियंस हुकूमत का साथ छोड़ चुके हैं, इत्तेहादी साथ छोड़ दें तो उनको घर चले जाना चाहिए, ऐसा कहना था मखदूम सैयद अहमद महमूद का। आपको बताएं, अपोजिशन काफले इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान खान घर चले जाएंगे। सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद का बड़ा दावा। 25 पार्लियामेंटेरियंस हुकूमत का साथ छोड़ चुके हैं, इत्तेहादी साथ छोड़ दें तो उनको घर चले जाना चाहिए। अपोजिशन काफले इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान खान घर चले जाएंगे। सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद का बड़ा दावा। 25 पार्लियामेंटेरियंस हुकूमत का साथ छोड़ चुके हैं, ऐसा कहना है मखदूम सैयद अहमद महमूद का। सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। कि वो मजलूम का साथ दें और पिछड़े हुए तबके का साथ दें, तो हम सब उनको आज याद करने के लिए यहाँ बैठे हैं। वहीद भट्टी साहब के पास लतीफ़ भट्टी साहब की कमी महसूस हो रही है, लेकिन आप सब यहाँ तशरीफ फरमाए, आप सब की बड़ी मेहरबानी। ये मुल्क हम सबका है, पाकिस्तान से हम सबको बेइंतहा मोहब्बत है। हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, यहाँ पर गुड गवर्नेंस हो, यहाँ पर सेहत, तालीम, सैनिटेशन का इंतजाम बेहतर हो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो हो वो आए, और जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करे वो अपने कारोबार के जरिए पैसे कमाए। हम सब की ये ख्वाहिश है और हम सब की ये दुआ भी है। इमरान खान साहब को इन्हीं वजूहात की बिना पे पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया था। पाकिस्तान के लोग समझते थे, बेशमूल मेरे, कि ये आएगा तो पाकिस्तान में एक मुस्बत तब्दीली आएगी, ईमानदारी का दौरा होगा, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, इकोनॉमी, इरिगेशन, एग्रीकल्चर तरक्की करेगा। लेकिन सियासतदान वो होता है जो सबको साथ लेके चले। इमरान खान साहब के पास बहुत बेहतरीन मौका था। अगर इमरान खान साहब में ये सलाहियत होती कि वो पंजाब की लीडरशिप को, सिंध की लीडरशिप को, बलूचिस्तान की लीडरशिप को, खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप को, सबको मिला के ये अहद करते कि आओ मिल के पाकिस्तान को ठीक करें, तो ना आपका रुपया गिरता, ना आपकी इकोनॉमी नीचे जाती। लेकिन जब एक सरबराह मुमलिकत, एक प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो कि जब ये कहे कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और फिर वो इस हद तक चला जाए कि वो हीरोइन डाल दे अपने मुखालफिन के ऊपर, और उसका इंतकाम जो है, उसका जज्बा इतना हो जाए कि वो बेगुनाह लोगों को झूठे केसों में मुलविस करके जेलों में डाले और फिर कन्विक्शन भी ना करा सके, तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह चीज होती है। अब वो जो उसको मौका मिला था वो गंवा बैठे। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस आज उनके खिलाफ हो गई हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि ये चंद दिन भी अगले गुजारेंगे। इनको चाहिए, बल्कि मैं तो मशवरा ये दूंगा कि जिस दिन आपके इत्तेहादी आपको छोड़ जाएं, अभी तो उनके पीटीआई के कोई 25 से ऊपर एमएनएज में उन पर अदम एतमाद का इजहार किया है, लेकिन अगर इत्तेहादी भी छोड़ने का ऐलान करते हैं तो फिर इमरान खान साहब को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस्तीफा दे दें, और इसी में उनकी वो बचत हो जाएगी। दूसरी बात मैं ये अर्ज कर दूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त हैं, वो जो ये सारी तहरीक में है, उनको ये एहसास हो गया है कि अब सिर्फ पंजाब की लीडरशिप मुल्क नहीं संभाल सकती, सिर्फ सिंध की लीडरशिप मुल्क नहीं संभाल सकती। अब ये एहसास हो गया है तमाम सियासी अकाबरीन को कि अब सिंध की लीडरशिप, पंजाब की लीडरशिप, केपीके की लीडरशिप, बलूचिस्तान की लीडरशिप
صرف پنجاب کی لیڈرشپ ملک نہیں سنبھال سکتی، اپوزیشن قافلے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے عمران خان گھر چلے جائیں گے، صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ عدم اعتماد کے حوالے سے سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری، اپوزیشن کی جانب سے جنوبی پنجاب کے اراکین اسمبلی سے رابطے مزید تیز۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جنوبی پنجاب سے تحریک انصاف کے 3 اہم اراکین اسمبلی توڑنے کا دعویٰ۔ عدم اعتماد کے حوالے سے سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری، اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جنوبی پنجاب کے اراکین اسمبلی سے رابطے مزید تیز۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جنوبی پنجاب سے تحریک انصاف کے 3 اہم اراکین اسمبلی توڑنے کا دعویٰ۔ مزید جانتے ہیں امجد ملک سے۔ امجد بتائیے۔ جی بالکل، ملک کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ عروج پر ہے۔ ایک طرف جو وزیر اعظم عمران خان ہیں، منحرف جو اراکین ہیں ان کو منانے کی سرتوڑ جو ہے کوششیں کر رہے ہیں، تو دوسری جانب جو اپوزیشن ہے اس کی بھی بھرپور کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اراکین اسمبلی جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں یا اتحادی جماعتوں سے ہیں ان کو توڑا جائے اور ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ اس وقت اگر بات کرتے ہیں تو جنوبی پنجاب کے اندر بھی جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بھی بڑھ چکا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اراکین اسمبلی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے ان کو اپوزیشن کے ساتھ ملایا جائے، ان کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف منحرف کیا جائے۔ تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب سے 3 اہم رکن قومی اسمبلی ہیں جن کا توڑنے کی مکمل کوشش ان کو کر رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مطابق یہ تینوں اراکین اسمبلی جو ہیں ہم ہی بھر چکے ہیں اور اپوزیشن کا مکمل طور پر ساتھ دیں گے اور جلد ہی جو اعلان کریں گے۔ اگر بات کرتے تو ان میں سے شفیق ارئی ہیں، MNA ہیں دنیا پور سے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف سے ٹکٹ سے ہی یہاں پہ MNA الیکٹڈ ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ خواجہ شیراز توسا شریف سے ہیں، اور تیسرے MNA ہیں سمیع الحسن گیلانی، ان کا تعلق جنوبی پنجاب کے شہر اچ شریف سے ہے۔ یہ تینوں جو MNA ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ یہ تینوں اراکین اسمبلی جو ہیں اس وقت منحرف ہو چکے ہیں اور جلد ہی اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور عدم اعتماد کا جو ووٹ ہے وہ بھی عمران خان کے خلاف دیں گے۔ اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جنوبی پنجاب کے اندر زیادہ سے زیادہ وہ اراکین اسمبلی جنہوں نے صوبہ محاذ گروپ بنایا تھا اور اس کے علاوہ جو حکومت کے اندر اتحاد کے اندر شامل ہوئے تھے جس میں جہانگیر ترین گروپ ہے، اور اس کے علاوہ صوبہ محاذ گروپ کے اراکین اسمبلی ہیں جنوبی پنجاب کے اندر، انہوں نے حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور اپوزیشن کی اب کوشش ہے کہ انہی اراکین اسمبلی کو توڑا جائے، انہی اراکین حکومت بنانے میں اہم کردار کیا تھا۔ امجد ملک شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کو نون لیگ نہیں بھولے گی، ملتان لیگی ٹکٹ ہولڈر رانا اقبال سراج نے لیگی رہنما حمزہ شہباز سے ملاقات کا احوال روحی کو بتا دیا۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں جنید انور سے۔ جی جنید بتائیے۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ٹکٹ ہولڈر صوبائی حلقہ 219 رانا اقبال سراج جو ہے وہ قائد اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف سے لاہور میں ملاقات کے بعد واپس ملتان آئے، اور اس کو مرسا موجود سے بات کریں گے۔ سارا پاکستان اس وقت مسلم نون کے اوپر ماشاءاللہ انہوں نے اعتبار بھی کیا، اور وہ چاہ بھی رہے عوام کہ مسلم نون کی حکومت آئے، اور میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف، انشاءاللہ مریم بی بی، حمزہ صاحب، اس پاکستان کی جتنی بھی ہماری یہ ٹیم ہے یہ پاک دور سنبھالے گی انشاءاللہ جلد۔ حمزہ شہباز سے جو بات ہوئی، یقینی طور پر آپ نے حمزہ شہباز سے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہوگا۔ حمزہ شہباز نے کیا کہا ہے کہ جو لوگ اب PTI کو چھوڑ کر نون میں آ رہے ہیں اس کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ حمزہ صاحب نے مجھے کہا کہ رانا صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ جس طرح مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ایسے کھڑا رہوں گا اور آپ کے ساتھ ہوں۔ اور حمزہ صاحب نے آپ کو تسلی دی ہے کہ نون لیگ کے لوگوں کو، وہ PTI کے لوگوں کے ساتھ ہو، آپ نے پارٹی میں جس طرح مشکل وقت میں ساتھ دیا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے امیدوار صوبائی حلقہ 219 رانا اقبال سراج کے حمزہ شہباز سے ملاقات ہوئی، اور حمزہ شہباز نے انہیں کہا ہے کہ نون لیگ کے پرانے ورکرز کو، ان کو جنہوں نے مشکل وقت پر مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، ان کو کسی بھی صورت جو ہے وہ عام انتخابات میں مسترد مشکل وقت میں ساتھ ہیں جنید انور ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سابق میئر بہاولپور اور مرکزی جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ مسلم لیگ نون عقیل نجم ہاشمی کہتے ہیں کہ حکومت ہماری عدم اعتماد کی تحریک کی ریکوزیشن کا پروسیس قانون کے مطابق جلد نہیں ہونے دے رہی۔ مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی محمود بتائیے۔ جی ملک میں جو سیاسی صورتحال کے حوالے سے سیاسی گہما گہمی ہے اور گرما گرمی ہے، اس کے حوالے سے بہاولپور میں مسلم لیگ یوتھ ونگ جو ہے اور مسلم لیگ نون کافی سرگرم اور ایکٹیو ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مرکزی
جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان کے سابق میئر بھی ہیں عقیل نجم ہاشمی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں آپ لوگ اسلام آباد جانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن حکومت کے پاس بھی بہت سارے حربے ہیں. ابھی تو آپ کی جو تحریک عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ سیکریٹریٹ میں ہے، ابھی تو اسمبلی میں نہیں آئی، پھر اسمبلی میں آئے گی اور دیگر پروسیس ہوں گے، تو ابھی سے آپ لوگ خون گرمانے کے لیے نوجوانوں کو ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آئینی بحران سے بچانے کے لیے، پاکستان کو کسی بھی قانونی اور آئینی بحران سے بچانے کے لیے ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آج ایک گرتی ہوئی حکومت کو عدم اعتماد کا سامنا ہے. میں یہ دیکھتا ہوں روزانہ ٹیلی ویژن پر ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ جی عدم اعتماد کو میں ناکام بنا دوں گا، لیکن وہی عدم اعتماد وہ اس کی جو تحریک ہے وہ اسمبلی میں آنے نہیں دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ لیکن قانون کا راستہ روکا نہیں جا سکتا، وہ عدم اعتماد کی تحریک آئے گی. اور وزیر اعظم کا لہجہ بتا رہا ہے، وزیر اعظم کی دھمکیاں بتا رہی ہیں، وزیر اعظم کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو چکی ہے. اس سے پہلے آپ لوگ 10 صدارتی ریفرنس دائر ہے، اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ ذرا اس کے حوالے سے بھی بتائیں. آپ مریم نواز صاحب کے قریبی ساتھیوں میں کیا پلان کیا جا رہا ہے کہ صدارتی ریفرنس کو کیسے؟ صدارتی ریفرنس آنریبل سپریم کورٹ کے پاس ہے اور آنریبل سپریم کورٹ کام آئین کی تشریح کرنا ہے، آئین بنانا نہیں ہے. جو آئین کے اندر موجود ہے، مجھے امید ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ آئین کی پاسداری کرتے اس کی تشریح کرے گی. تو اسٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے، حکومت ہے، آپ لوگ کیا اسٹیک ہولڈر بنے؟ محمود ظہیر، شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. میاں والی صوبائی وزیر جنگلات سردار محمد سبطین خان، ایم پی عبد الرحمان ببلی اور امین اللہ خان کی اسلام آباد میں پی ٹی آئی جلسے بارے خصوصی گفتگو. سبطین خان کہتے ہیں تصادم کوئی بھی پارٹی نہیں چاہتی. مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے. اختر بتائیے. جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر جنگلات سردار محمد سبطین خان اور ایم این اے ایم پی اے عبد الرحمان خان ببلی صاحب، ایم پی اے امین اللہ خان صاحب. آپ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سے جلسے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. 27 کو پاکستان تحریک انصاف بھی جلسہ کر رہی ہے اور 27 کو بلکہ 24 کو نون والے نکل رہے ہیں. جی مختلف 14 مقامات پہ ان کا پڑاؤ ہوگا. تو اس حوالے سے سر کیا کہتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی تصادم بھی ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصادم سے تو انشاءاللہ ہم نے بھی بچنا ہے اور پی ڈی ایم والوں کو بھی بچنا چاہیے. کوئی بندہ بھی تصادم تو نہیں چاہے گا، لیکن جس طرح میں بات کر رہا ہوں پنجاب کی، میاں والی کی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا کراؤڈ ہوگا اور بہت بڑا فرق ہوگا ہمارے چیئرمین اور پی ڈی ایم کے جلسوں میں. اور انشاءاللہ عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. جی عوام نے ثابت کیا ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. سر آپ کا جو بالخصوص حلقہ ہے، ویسے تو میاں والی جو ہے پی ٹی آئی کا گڑھ ہے، عمران خان کا گھر ہے، آپ کا حلقہ بالخصوص وہاں پہ ورکر بہت جذباتی ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جذباتی ہیں عمران خان کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے کوئی ورکر ایسا نہیں ہے جو تصادم چاہے گا. اور اس وقت سب کی تیاری ہے اور بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ 27 تاریخ کو ہم وہاں پہنچیں گے. جی بڑی تعداد میں 27 تاریخ کو پہنچیں گے. شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. شہر اولیا میں رمضان بازار 25 شعبان کو ہوں گے فعال. ضلع انتظامیہ کا شہریوں کو ریلیف فراہمی کے لیے کمال. کمشنر ملتان کا انتظامات کو حتمی شکل دینے کا حکم. ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت. آپ کو بتائیں شہر اولیا میں رمضان بازار 25 شعبان کو ہوں گے فعال. ضلع انتظامیہ کا شہریوں کو ریلیف فراہمی کے لیے کمال. دوسری جانب ڈیرہ غازی خان میں رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف رضا ملک. جی رضا. جی بالکل، رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ رمضان بازاروں کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے. فلور مل ایسوسی ایشن کی طرف سے ڈیرہ غازی خان ضلع میں لگنے والے رمضان بازاروں میں سستے آٹے کی فراہمی کے لیے 3900 تھیلے جو ہے وہ روزانہ فراہم کیے جائیں گے. 1600 روپے من گندم جو ہے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کی جائے گی فلور ملز کو، اور فلور ملز اس کے بدلے میں 3900 تھیلے جو ہیں وہ ڈیرہ غازی خان میں دینے کے پابندوں کے ہمارے ساتھ موجود ہیں فلور مل ایسوسی ایشن کے نمائندے. جی لغاری صاحب، کیا صورتحال رہے گی اور کیا تیاری ہیں؟ کب سے جو ہے وہ سستے آٹے کی فراہمی شروع ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو رمضان پیکج گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے، یہ ہم 28 تاریخ کو ہمارے جو رمضان بازار ہیں ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان میں یہ 7 ہیں اور یہ 28 تاریخ سے فنکشنل ہو جائیں گے. اور 3900 تھیلا 10 کلو گرام ہمارے 7 رمضان بازاروں میں جائیں گے. اور 3 جو ہے نا ہماری موبائل ہیں جو ٹریبل ایریا فورٹ منڈرو اس سائڈ پہ جو ہے نا وہ کریں گی. تو یہ 450 روپے 10 کلو گرام ہمیں جو ہے نا ہم سیل کریں گے مارکیٹ میں آٹا. اور جو ہے نا 1600 روپے گندم ہمیں جو ہے نا گورنمنٹ دے گی.
अच्छा, तो जो बाकी नर्ख है। रजा मलिक, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ जिले इंतजामिया का गंदम की खरीदारी के लिए 17 मराकज बनाने का फैसला। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ ने गंदम खरीदारी के लिए तैयारियां जो वो शुरू कर दी हैं। 17 मराकज जो है वो जिला भर में बनाए जाएंगे और मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई और अलीपुर में पास्को जो वो गंदम की खरीदारी करेगा। किसानों को क्या क्या सहूलियात प्रोवाइड की जाएंगी और क्या क्या टारगेट्स हैं, जिला इंतजामिया के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एहसानुल हक साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, क्या क्या टारगेट्स हैं आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जिला मुजफ्फरगढ़ में तकरीबन 1,17,000 मीट्रिक टन का ये हदफ हमें दिया गया है। तो उस हवाले से 17 मराकज हैं, 8 हमारे तहसील मुजफ्फरगढ़ में और हमारे जो हैं 6 कोटद्दू में, बाकी 2 तहसीलें अलीपुर और जतोई में, वहाँ पास्को खरीदारी करेगा। तो हमारा ये टारगेट है, हम पूरी कोशिश करेंगे, अपनी जान मारेंगे कि फार्मर्स को जितना भी फैसिलिटेट किया जाए, उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट, उनके लिए पानी का अरेंजमेंट, उनकी पेमेंट के इश्यूज, उनकी प्रॉपर जो है जो डिलीवरी है गंदम की है वो है, और उनके अदर कोई इश्यूज वहाँ मौके पे उठते हैं, गिरदावरी, काश्त, कोई भी होता है। तो उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी एफर्ट करती है और इंशाल्लाह इस मरतबा भी अपनी एफर्ट करेगी। थैंक यू। आमिर डोगर, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, बच्चों के साथ बढ़ते हुए तशद्दुद के वाकयात की रोकथाम के लिए चाइल्ड राइट्स कमेटी का कयाम। मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा। जी, मुल्तान शहर में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए और बच्चों के साथ बढ़ते हुए तशद्दुद के जो वाकयात हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सिविल सोसाइटी फोरम समाजी तंजीम की जानिब से चाइल्ड राइट्स कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी कुछ माह कबल। अब महकमा सोशल वेलफेयर के साथ चाइल्ड राइट्स कमेटी जो है वो मिलकर काम करेगी, जिसमें महकमे के अफसरान भी शामिल होंगे और मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो आगाही दी जाएगी कि बच्चों के साथ जो होने वाला तशद्दुद है उसकी रोकथाम किस तरह से मुमकिन है, और मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर बच्चे, कम उम्र बच्चे जो हैं उनसे जबरी मुशक्कत करवाई जाती है, काम करवाया जाता है, उसका भी खात्मा करने के लिए आवाम में आगाही पैदा की जाएगी। और इसके साथ साथ जो चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काम करने वाले इदारे हैं उनको भी ये कमेटी जो है वो मुतहरिक करेगी। इस हवाले से महकमा सोशल वेलफेयर ने जो है वो फंड्स का भी मुतालबा कर दिया है कि चाइल्ड राइट कमेटी का मुतालबा कर दिया गया है। सुहेरा तारिक, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रही थी। अब आपको बताएं, मेंशनाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। इरफान अलवी नाश्ता पॉइंट की दूसरी ब्रांच का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इरफान अलवी नाश्ता पॉइंट का इफ्तिताह MPA मियां फिदा हुसैन बट्टू ने किया। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही शेख गुलाम मुस्तफा नदीन से। जी बताइए। बिल्कुल, आज मिंशनाबाद में शहरियों के लिए इरफान अलवी नाश्ता पॉइंट वालों ने अपनी दूसरी ब्रांच का शानदार इफ्तिताह कर दिया और इस ब्रांच का इफ्तिताह इलाके के मारूफ MPA जनाब मियां फिदा हुसैन कालूका बट्टू ने किया। इस ब्रांच के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या शहरियों के लिए बनाया जाता है। अच्छा सर जी, बताएगा यहाँ पर शहरियों के लिए क्या क्या खाने के लिए बना रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हलीम है, मिल्की चने हैं, हलीम है, पाए है, कोफ्ते है, अंडे हैं, मगज़ है, साफ सुथरा माहौल है जी। लेडीज़ का इंतज़ाम है इंशाल्लाह, बहुत तमाम के लिए इंशाल्लाह आप आएँ, बहुत अच्छा है। आज बिल्कुल उनका कहना था कि शहरियों के लिए यहाँ पर बड़े अच्छा इंतजाम किया गया है। एक शहरी भी खाना खा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर जी, बताइएगा कैसा टेस्ट है? सबसे पहले तो मैं रोही टीवी का यहाँ बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो हर मामले में, चाहे मसाइल पर हो, चाहे किसी की कोई ओपनिंग हो दुकान की, हर मामले में अपनी जो खिदमात पेश करते हैं और कवरेज देते हैं। लेकिन ये मैं खाना नाश्ता करने आया हूँ यहाँ और इतना टेस्टी नाश्ता है कि मज़ा दुबाला हो गया है। यकीन करें, कोफ्ते, अंडे, नान, हलीम, पाए, आज तो यकीन कर लें दिल कर रहा है कि दोपहर का और रात का खाना भी मिक्स करके नाश्ते में ही ले लिया जाए। जी बिल्कुल, शहरी को कहना था कि इतना मजेदार खाना है अंडे, हलीम, कोफ्ते कि दोपहर और रात का खाना भी इधर ही खा के जाए। जी गुलाम मुस्तफा, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, मुल्तान में नामवर शख्सियात की खिदमात के एहतराफ के हवाले से जिले इंतजामिया का मुनफरिद इक़दाम। मजीद जानते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहर की मशहूर तालीमी, अदबी, समाजी शख्सियात के घरों के बाद उनकी जो खिदमात के एतराफ़ करने के लिए हुकूमत पंजाब उसने इंतजामिया की हिदायत पर आज जो एजाज़ी तख्तियाँ लगाने का फैसला किया गया। तो उस हवाले से डॉक्टर असलम अंसारी साहब के घर के बाहर तख्ती लगाई गई, जिसका बाकायदा इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नामे करीम खान ने किया। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उसके हवाले से क्या कहते हैं।
یہ بس خیال تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتے ہیں. جب ملتان میں پوسٹنگ ہوئی تو یہ خیال آیا کہ جو زندہ قومیں ہیں وہ اپنے شاعروں کو، ادیبوں کو، فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی تمام اصناف کے لوگوں کو ریکگنائز کرتی ہے. ہماری سوسائٹی شاید اس طرح ریکگنائز نہیں کرتی جس طرح ان کو کرنا چاہیے. تو مختلف شکلیں تھی ریکگنائز کرنے کی، تو ایک خیال یہ آیا کہ کیوں نہ ان کے گھروں کے باہر ایسی پلیٹس کندہ کی جائیں، آویزہ کی جائیں، جس سے اس علاقے کے گلی محلے کے رہنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو ہماری گلی میں پچھلے 30 سال سے 40 سال سے ایک شخصیت قیام پذیر تھی، یہ کتنی امپورٹنٹ شخصیت تھی. فنون لطیفہ سے وابستہ لوگ ہیں، ان سے بات کی، پھر ایک کمیٹی کی تشکیل ہوئی. بلال نیازی، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. دوسری جانب ملتان میں خصوصی بچوں کے لیے محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کا اچھا اقدام، مزید بتا رہے ہیں الشبہ آصف. جی الشبہ. جی بالکل، محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کے تحت ملتان ڈویژن کے 32 اسکولوں میں جو ہیں نئے کمپیوٹرز آئیں گے. جو بھی پرانے کمپیوٹرز ہیں جو سیکنڈری لیول کے اسکولز ہیں ان کو ریپلیس کیا جائے گا نئے کمپیوٹر سے. اب ان نئے کمپیوٹرز کا لیب میں کیا فائدہ ہوگا اور اس سے خصوصی بچوں کے لیے کتنا یہ فائدہ مند ہوں گے، میرے ساتھ اس وقت میاں محمد ماجد موجود ہیں، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں اسپیشل ایجوکیشن کے. ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں. پنجاب کے جو ہمارے ادارے ہیں سیکنڈری لیول کے، وہاں پر ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ایک کمپیوٹر لیبز اسٹیبلش کی جا رہی ہیں جو ایک نئے سسٹم کے تحت لانچ کی جائیں گے تاکہ ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی مہیا کی جائے، تاکہ اسی سے ان کو افادہ حاصل ہوگا. جب لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کریں گے اس سے ہم کو جدید تقاضوں کا ہم آہنگی ہوگی، تاکہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد جہاں پر ایجوکیشن مکمل ہوگی تو اس کے بعد اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کریں گے، اپنی ذات کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اس معاشرے کے لیے، تاکہ کسی لحاظ سے اپنی مزدوری کو مجبوری مت سمجھیں گے. جی بالکل، جلد سے جلد مزدوری کو مجبوری نہ سمجھا جائے. الشبہ سے شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھی. ملتان فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے زیر انتظام ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. مزید جانتے ہیں علی ریاض سے. جی علی. وزیر اعظم پاکستان کی ایگریکلچر ایمرجنسی جو پلان ہے اس کے تحت منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی ریسرچ کے تحت جو فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ ہے آج ان کے ذریعے جو ہے یہ شرمپ فارمنگ ہے، جھینگا فارمنگ کے حوالے سے ٹریننگ کا انعقاد کی، جس کا مقصد یہ کہ ہمارے اس خطے میں پنجاب بھر میں خصوصاً ساؤتھ پنجاب میں جو جھینگے کا فارمنگ ہے اس کے متعلق ٹریننگ جو بتایا جائے کس طرح سے نہ صرف اس سے منافع کمایا جا سکتا ہے بلکہ آنے والے دنوں سے کیا اس کے تو پہلے بات کریں. اور میرے ساتھ ٹرینر موجود ہیں جو یہاں پر تربیت ان سے پوچھیں. سر بتائیے گا آج کے جو ٹریننگ دی گئی اس کا کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جائے، کیونکہ لوگوں کے پاس بیسک انفارمیشنز نہیں ہے، خاص کر کے ساؤتھ پنجاب کے پاس ہمارے پاس سلائن واٹر، انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ سلائن ہے، وہاں پہ پوٹینشیل ہے اور لوگوں کے پاس یہ اویئرنیس نہیں ہے. بیسک کیپیبلٹیز یا جس کو کیپیسٹی بلڈنگ کہتے ہیں اس سلسلے میں یہ ٹریننگ ہم یہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو. جی تاکہ کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکے اور نہ صرف اپنی زمین سے جو ہمارے فارمر فائدہ ملے. تو فارمر سے موجود ہیں، آپ بتائیے گا کس طرح کیا فائدہ پہنچا اور کیا نئی چیز سیکھی ہے ٹریننگ سے؟ اس میں خاص طور پہ ہمارا وہ ایریا جو اس وقت تک بنجر پڑا ہوا تھا، بلکہ بنجر قدیم تھا جس میں کسی طرح کی کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی تھی، اب اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے یہ پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے. سیلائن واٹر جس جگہ پہ ہے کوئی اس کے علاوہ کوئی کراپ نہیں ہو سکتی، وہاں شرمپ فارمنگ جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے اس کو یوٹیلائز کر رہی ہے. تو اب ہماری اس ٹریننگ کے ذریعے ہم اس ایریے کو جو اب تک فارغ پڑا ہوا تھا، بیکار پڑا ہوا تھا، اس کو یوٹیلائز کریں گے. نہ صرف اپنی ذات کے لیے یوٹیلائز کریں گے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ فضل اللہ اس کی پروڈکشن کے ذریعے پورے ملک کے لیے فارن ایکسچینج جو ہے وہ ارن کیا جا سکتا ہے. پوری دنیا اس سے بہت فارن ایکسچینج ارن کر رہی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اب ہمیں انشاءاللہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم نہ صرف اپنے لیے پروڈیوس کر سکے پاکستان کے لیے بلکہ اس کو ایکسپورٹ کر کے فارن ایکسچینج ارن کر سکے جس کی ہمیں ضرورت ہے. شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.